شوال کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے، آپ کی ملاقات طائف شہر کے سرداران سے ہوئی۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبد تھا، دوسرا مسعود اور تیسرا حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عبد کو اسلام کی دعوت دی تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اللہ کو شاید کعبہ کے پردے سلامت نہیں چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے دوسرے بھائی مسعود کے پاس چلے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ فوراً بولا کہ تیرے علاوہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیسری بھائی یعنی حبیب کے پاس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب کو دعوت دی تو اس جاہل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ الگ جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم سچے اور اللہ کے پیغمبر ہوئے اور میں اس کا انکار کر دوں گا تو پھر اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب آئے گا، اور اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہوئے تو پھر آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تینوں بدبختوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ واپسی جانے لگے تو ان بدبختوں نے طائف کے لوفر بچوں کو ان کے پیچھے لگایا کہ ان کو پتھر مارو۔ طائف کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھر برسائے۔ آپ شدید زخمی ہوئے۔ زید بن حارث رضی اللہ ہر پتھر کے سامنے اپنا سینہ کرتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ باغ بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن عتبہ کا تھا۔ یاد رہے کہ عتبہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بہت سی پریشانی کا سامنا تھا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔